مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہاں خطا کھائی ہے جس سے آپ نے اس نے اپنے آپ کو ذلی نبی کا دعویٰ کیا ہو۔ دیکھیں جی، اس کے اوپر غامدی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے، آپ ان کی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں۔ ان کا بھی موقف یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ دعوے نبوت کیا ہو۔ میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ مارا اس لیے گیا ہے کہ اس نے امتی نبی کہہ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ انجینئر محمد علی مرزا جہلمی شروع سے لے کر اب تک کئی بار ایسے بیان دے چکا ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کا قادیانیوں کے خلاف جو مقدمہ ہے اس کو ضرب لگے اور وہ کمزور پڑے۔ آئے دن وقتاً فوقتاً وہ جو ہے اس طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ اس نے کہا، ابھی انجینئر مرزا نے قادیانیوں کے حوالے سے اس سے سوال ہوتا ہے کہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے اس نے کہاں ٹھوکر کھائی اور اپنے آپ کو ذلی نبی کہا یا کسی بھی اعتبار سے اس نے نبی کہا؟ تو جواب دیتے ہوئے کہتا ہے بھائی اس پر نا جوید احمد غامدی صاحب نے بڑا ورک کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو دعوی نبوت تو صحیح سند سے اس سے ثابت ہی نہیں۔ اندازہ لگائیں، آپ پوری امت کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان کے ساتھ اختلاف ہی ہے، اور یہ کہہ رہا ہے جی دعوی نبوت صحیح سند سے ثابت ہی نہیں ہے۔ تو اس کے حوالے سے ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ قادیانیوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی جو بہت سی کتابیں ہیں نا انہیں ایک جگہ جمع کیا ہے، اور جمع کیا تو اس کا نام جو مجموعہ ہے اس کا نام رکھا ہے روحانی خزائن۔ اس میں اسی کا یعنی مرزا غلام احمد قادیانی ملعون جو ہے اس کا ایک رسالہ ہے، ایک غلطی کا ازالہ۔ یہ روحانی خزائن کی جلد 18 صفحہ نمبر 231 پہ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی ایک غلطی کا ازالہ جو رسالہ ہے اس میں لکھتا ہے، سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ یہ کہتا ہے صحیح سند سے صاحب، اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں نبی کا لفظ بھی نہیں بولا، اس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا ہے۔ اور پھر اس جونیئر مرزا کی بات سنیں، مارا اس لیے گیا ہے کہ اس نے امتی نبی کہہ دیا۔ کہتا ہے مارا اس لیے گیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو امتی نبی کہہ دیا، یعنی نبی کا لفظ بول دیا، حالانکہ اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا میں رسول اللہ ہوں۔ تو آپ یہ عبارت پھر دیکھیے، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ نمبر 231، سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ تو یہاں وہ نبی کے ساتھ ساتھ رسول کا بھی لفظ جو ہے نا وہ بول رہا ہے۔ پھر پوری دنیا کے مسلمان قادیانیوں کو یا کوئی بھی ختم نبوت کا جو انکاری ہو، منکرین ختم نبوت ہوں، انہیں کافر سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے وہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور اسلام پورا جو مذہب ہے وہ ختم نبوت کے اوپر کھڑا ہے، عقیدہ ختم نبوت کے اوپر۔ تو دنیا بھر کے مسلمان جو ہیں قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں، اور دنیا بھر کے مسلمانوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جو قادیانیوں کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے قادیانیوں کو کافر کہنے کی؟ ختم نبوت کا انکار۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک ملعون شخص کو جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے اس کو وہ نبی مانتے ہیں، اس لیے کافر ہے۔ اس حوالے سے بھی یہ کیس کمزور کرنے کے لیے کہتا ہے جی کہ ہم قادیانیوں کو کافر اس لیے کہتے ہیں، یہ سن لیں۔ میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ کہہ رہا ہے میرا گولڈن کوڈ ہے، میں کئی بار یہ بیان کر چکا ہوں کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی قادیانیوں کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے۔ یعنی آپ خود بتائیں اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ وہ اگر ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی انہیں کافر کہنا چھوڑ دیں گے۔ اس کا واضح اور صاف مطلب یہ ہے کہ اس کے کہنے کا مطلب ہے ہم انہیں کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، حالانکہ یہ تو وجہ ہی نہیں ہے۔ وہ ہمیں خالی مسلمان نہ سمجھیں بلکہ وہ ہمیں اللہ کا ولی سمجھیں، کسی کو جو مرضی ہے سمجھیں، ان کے کچھ سمجھنے کی بات نہیں ہے۔ قادیانیوں کا کفر اس لیے ہے کہ وہ ختم نبوت کے انکاری ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں کافر کہنا چھوڑ دیں گے اگر وہ ہمیں کافر نہ کہیں۔ اس پر بھی میں آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں، یہ لاہوری گروپ کا ایک جو ہے نا رسالہ نکلتا ہے معنی طور پہ، جس کا پیغام صلح کے نام سے، جس کا جو پہلا جو ہے نا پیج ہے نا، پہلا صفحہ ہے، اس کے اوپر ہی چند باتیں انہوں نے لکھی، جس میں سے پہلا جو ہے نا جی پہلے صفحے پر ہی انہوں نے لکھا کوئی کلمہ گو کافر نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم انہیں کافر نہیں کہیں گے۔ اور یہ جو لاہوری گروپ ہے
بالاتفاق جو کافر ہے اور کافر مرتد ہیں، یہ اپنے رسالہ جو معنی نکالتے ہیں اس پہ پہلے صفحے پر یہ لکھ رہے ہیں کہ کوئی کلمہ گو کافر نہیں ہے۔ لیجئے، آپ تو کہہ رہے تھے وہ اگر ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم چھوڑ دیں گے، تو پھر آپ چھوڑ دیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کوئی کلمہ گو کافر نہیں ہے اور سارے کلمہ پڑھنے والے جو ہیں وہ مسلمان ہیں۔ پھر یہی لاہوری گروپ کا جو بانی اور امیر ہے نا، محمد علی، وہ بھی اسی کا عام نام ہے، انجینئر محمد علی ہے، تو لاہوری گروپ کا وہ جو ہے نا بانی ہے، اس کا یہ رسالہ ہے رد تکفیر اہل قبلہ۔ وہ کہہ رہا ہے اہل قبلہ کی تکفیر کا رد، اس پہ اس نے پورا رسالہ لکھا اور جس میں اس نے یہی کہا ہے کہ ہم اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے۔ یہ آپ رسالہ پڑھ سکتے ہیں۔ پیچھے رہ گیا ان کا جو قادیانی گروپ ہے، ربوہ گروپ ہے، کہ وہ اگر کسی کو مسلمان سمجھتے ہیں تو کیا انہیں مسلمان کہا جائے گا؟ ان کے بھی یہ بیان آپ سماعت کر لیں۔ اس لیے جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے یا کلمہ پڑھ لے، اس کو غیر مسلم کہنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے، نہ جماعت احمدیہ کو ہے، نہ کسی اور جماعت کو ہے۔ اس لیے ہم آپ کے اقرار کے خلاف کبھی فتویٰ کوئی نہ دیتے ہیں، نہ آج تک کبھی دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں، لیکن مسلمان رہتے ہوئے امام مہدی کا آپ نے انکار کیا، جس کو ہم امام مہدی سمجھتے ہیں۔ اس لیے امام مہدی کے منکر پر وہی فتویٰ ہے جو آپ کے علماء کا فتویٰ ہے، متفق علیہ فتویٰ ہے۔ جماعت احمدیہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہر کلمہ گو کو مسلمان سمجھتی ہے۔ کسی مسلمان شخص کے لیے، کسی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہو، اور یہی حدیث سے ثابت ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کلمہ گو کو مسلمان کہتے ہیں۔ قادیانیوں کو کافر اس لیے نہیں کہا جاتا کہ وہ کسی کو مسلمان سمجھتے ہیں یا کافر سمجھتے ہیں، تو فلانے کو ایسا کہہ دیں تو پھر مسلمان ہیں، تو فلانے کو ویسا کہہ دیں تو پھر کافر ہیں۔ ایسی بات ہی نہیں ہے، یہ کیس کمزور کرنے والی بات ہے، اور بس ان کے حق میں نرم رویہ رکھنے والی بات ہے۔ اصل میں قادیانی کافر ہیں ختم نبوت کے انکار کی وجہ سے۔ ہم یہ کہتے ہیں کوئی قادیانی اگر عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرنا چھوڑ دے اور قادیانیت سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جائے اور کہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، مرزا قادیانی ملعون لعنتی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اپنی مذہب سے توبہ کر کے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے تو پھر تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں وہ مسلمان چھوڑ کے نہ اللہ کا ولی سمجھتا رہے۔ پھر یہ کہتا ہے کہ وہ جی وہ 73 کے وقت، معاملہ تو 74 میں ہوا تھا، یہ 73 بولتا ہے کہ جی سن 1973 میں ان کو یعنی قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، تو میں اس وقت ہوتا تو میں ان سب کو بھی جو ہے نا وہ کافر قرار دیتا۔ اس سے مراد وہ مطلب اہل سنت کو لیتا ہے، وہ الزام لگا کر جھوٹا چشتی رسول والا، جس کے متعدد جوابات ہم دے چکے ہیں۔ ان بزرگوں کی کتاب میں فوائد السالکین، ان بزرگوں کی کتاب میں اس کو چشتی رسول والا کلمہ مل گیا ہے، جن بزرگوں نے کوئی کتاب لکھی ہی نہیں، تو یہ جھوٹا دعویٰ ہے اس کا۔ تو اس کو بنیاد بنا کے کہتا ہے کہ اگر میں اس وقت ہوتا، اچھا دیکھیں نا کتنے تڑلے کے ساتھ بات کر، کہتا ہے جی شکر کرو ہم نے اس وقت تمہیں کافر نہیں قرار دیا۔ میں اس پہ اتنا ہی کہتا ہوں مرزا صاحب، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان مگر پھر بھی کم نکلے۔ تمہاری تو یہ خواہش ہے کہ تم کافر قرار دو، لیکن جملے پہ غور کرو، ہم کافر قرار دیتے تمہیں، ہم کافر، اس وقت تم نے کیا کیا تھا؟ تمہارا کون تھا اس وقت؟ قادیانیوں کو جنہوں نے کافر قرار دیا وہ تو ہمارا امام تھا، امام شاہ احمد درانی، وہ تو ہمارے اکابرین تھے، ہمارے علماء کرام تھے، جنہوں نے تگ و دو کیا، جنہوں نے کوشش کیا منکرین ختم نبوت کو آئین پاکستان کے مطابق کافر ڈکلیئر کیا ہے۔ تو یہ تمہاری خواہش ہے، یہ مرتے دم تک تمہیں رہے گی، لیکن یہ کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے۔ ہاں اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ جو تمہارا مقصد ہے کہ فرقہ واریت کو عروج ملے، فرقہ واریت مزید جھگڑے فسادات ملک میں جو ہے وہ جنگ و جدال کا ماحول بنے، یہ ہو سکتا ہے جو آپ بنانا چاہتے ہیں۔ باقی رہ گئے جو ہے نا جی کسی مسلمان کو، کلمہ گو کو اور عقیدہ ختم نبوت کے پہرے داروں کو اور عقیدہ توحید کے ماننے والوں کو، سچے سچے مسلمانوں کو پاکستان کی اسمبلی میں آپ جیسا کوئی شخص کافر قرار دینے کی یہ اپنے چینل پہ بیٹھ کے خواہشیں ظاہر کر سکتا ہے۔ ایسا انشاءاللہ العزیز نہ کبھی ہوا اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس شخص کے دجل و فریب ہیں اور نرم رویہ قادیانیوں کے بارے میں، کبھی کہتا ہے جی دعویٰ نبوت ثابت نہیں، کبھی کہتا ہے جی وہ کافر اس لیے ہم کہتے ہیں، کبھی کہتا ہے ان کو جو کافر قرار دیا گیا وہ صحیح نہیں ہے تو ان کو بھی کافر قرار دیا جائے۔ تو اس شخص کے دجل و فریب سے بچیں، یہ
جو ہے نا جونیئر مرزا ہے انہی کا چھوٹا بھائی ہے، انہوں نے بھی اسلام کو نقصان پہنچایا اور یہ بھی انہی کے ساتھ ساتھ اسی طرح سے اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ آپ طریقہ کار بھی کام کرنے کا دیکھیں نا، وہ جو بڑا مرزا تھا نا وہ بھی یہی کہتا تھا یہ مولوی آپس میں فرقہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں، میرے خلاف سارے متفق ہو گئے ہیں، یہ بھی یہی کہتا ہے جی یہ آپس میں ان کے سارے خلاف ہیں اور میرے خلاف سارے متفق ہو گئے ہیں اور میرے جو ہے نا جی خلاف سارے متحد ہو گئے ہیں، کوئی متحد نہیں، ہم نے کو جو کفریہ عبارات تھیں ان پہ اپنے فتوے واپس لے لیے، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔